بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا پہلا جملہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ وہ چیز ہے نیت جو ہر عمل کی سمجھ لیں روح ہے، جان ہے، اور یہ نیت وہ چیز ہے جو تصحیح نیت، خلوص نیت، جسے اخلاص بھی کہتے ہیں، جسے للہیت بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر عمل کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے، بڑے سے بڑا عمل بیکار، اور اگر نیت صحیح ہے، نیت خالص ہے، تو ذرے جتنا عمل ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث کا اگلا جملہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، یعنی اچھی نیت کی تو اچھا بدلا، بری نیت کی تو برا بدلا۔ تو ہر عمل میں نیت کو صحیح رکھنا، ہر عمل میں نیت کو صحیح رکھنا، نیت کو خالص رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ مسجد بنا رہے ہیں، ہاں جی صاحب وضو خانہ بنا رہا ہے، مسجد کا کوئی حصہ بنا رہا ہے، تو اس میں اللہ کی رضا ہو۔ دیکھیں، آپ کا نام دنیا میں آ گیا، اگر آپ نے نیت کر لی کہ دنیا میں میرا نام آئے، جناب مسجد فلاں صاحب نے بنائی تھی، جناب فلاں صاحب نے اس میں اتنے پیسے دیے تھے، فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے تھے، اگر آپ کی نیت میں یہی ہے تو پھر عمل بیکار ہے، سمجھ لیں عمل بیکار چلا گیا۔ اب بعض دفعہ آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے، چھپ کے کام کرتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ بعض دفعہ اللہ رب العزت کسی کی نیکی کو چھپنے نہیں دیتے، بلکہ اسے چھاپ دیتے ہیں، اسے سب کے سامنے کر دیتے ہیں۔ وہ پہاڑ کے غار کی کھو کے اندر چھپ کے اندھیرے میں تنہائی میں وہ عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے بندے کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت سب کے سامنے اس کا عمل لے آتے ہیں۔ لیکن بندے کی سوچ یہ ہونی چاہیے میرا عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کو میرے عمل کا پتہ ہو۔ اخلاص سے کیے گئے عمل میں اتنی طاقت ہے۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک عبادت گزار رہتا تھا، نیک آدمی تھا، اور وہ ہر وقت اللہ کی بات میں مشغول رہتا تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو کسی درخت کو پوجتے ہیں، وہ اس درخت کے سامنے سارا دن ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا اور کہا یہ تو اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، تو میں تو اس کو توڑوں گا۔ چنانچہ وہ چلا، اور راستے میں اسے شیطان ملا انسان کی شکل میں۔ تو کبھی کہاں جا رہے ہو؟ وہ میں درخت توڑنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار تیرے درخت سے کیا کام ہے، تو اپنا کام کر، اپنی اللہ کر، عبادت کر، وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو۔ تو شیطان نے کہا، اس عبادت گزار نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، شرک کر رہے ہیں میں کرنے دوں؟ تو چل پچھٹ، لڑائی ہو گئی دونوں کی۔ تو اس عبادت گزار نے شیطان کو چت کر دیا اور پھر چلنے لگا۔ پھر شیطان نے کہا ارے یار کیوں تو اس کے پیچھے پڑ گیا، تو چھوڑ یار، اپنے اللہ کر، تو اس کا توڑنا نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ کچھ ہے، تم اپنا کام کرو جا کے۔ پھر دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ پھر وہ عبادت گزار نے شیطان کو چت کر دیا، نیچے گرا دیا۔ پھر وہ جانے لگا تو شیطان نے اسے تیسری مرتبہ کہا
کہ بھائی صاحب میری بات سنو، تم اپنی اللہ اللہ کرو، تمہاری اللہ اللہ کرنے میں زیادہ اجر ہے، میں ایسے کرتا ہوں، تمہاری خدمت کرتا ہوں، تمہارے مصلے کے نیچے سے روزانہ 3 سونے کے دینار نکلیں گے، وہ میری طرف سے ہوں گے، تو تم بولو 3 سونے کے سکے، تو اس عبادت گزار کے دل میں ان کا لالچ آ گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ اب عبادت کر رہا ہے، ایک دن مسلے کے نیچے سے 3 دینار نکلے، دوسرے دن نکلے، تیسرے دن نکلے، چوتھے دن نہیں، 5ویں دن نہیں، 6ٹھے دن نہیں۔ اسے جب دیکھا اب تو روزانہ ہی نہیں نکل رہے، تو پھر کلہاڑا اٹھایا اور پھر درخت کو توڑنے کے لیے نکلا۔ تو پھر راستے میں وہی آدمی جو اصل میں شیطان تھا انسان کی شکل میں ملا، تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں وہ درخت کو توڑنے جا رہا ہوں، اس کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا تمہارا اس سے کیا کام ہے، تم جاؤ اپنی اللہ اللہ کرو۔ پھر ان کی لڑائی ہوئی، تو اب کے شیطان نے اس بزرگ کو چت کر دیا، نیچے گرا دیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوئے وہ جو عبادت گزار تھے، اور اسی آدمی سے پوچھا جو شیطان تھا، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ پہلے تو میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ تمہیں چت کیا تھا، گرایا تھا، اور اب کہ پہلی دفعہ تم نے مجھے گرا دیا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ وہ جو پہلی مرتبہ تمہارا جانا تھا وہ اخلاص سے تھا، اس اخلاص کی طاقت سے تم نے مجھے شکست دی تھی، اور اب کے جو تمہارا جانا تھا یہ تو دیناروں کی وجہ سے تھا، تمہیں غصہ تھا کہ دینار نہیں آ رہے، پہلے تو تمہیں غصہ تھا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ تو وہ پہلے جو اخلاص تھا اس کی برکت سے میری طاقت اور قوت نہیں چلی، اخلاص کی قوت اور طاقت غالب آئی، اور اب جو میں غالب آ گیا تمہارے اندر اخلاص تو تھا نہیں۔ تو عزیز دوستو، اخلاص بڑی چیز ہے۔ ہمارے استاد محترم، استاد مکرم حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ، جو جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے بانی بھی ہیں، متولی بھی ہیں، اور پہلے محتمم بھی ہیں، اور شیخ الحدیث بھی رہے، اب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک دفعہ طلبہ اکرام سے مذاکرہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، آج تک وہ مجھے یاد ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ ریاکاری کوئی جن نہیں ہے جو ہم سے چمٹ جائے اور پھر اترے نہ، بلکہ فرمایا کہ اخلاص بھی آپ کا خیال ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور ریاکاری بھی ایک خیال ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ عمل کرتے ہوئے دل میں ریاکاری کا خیال آ رہا ہے تو اس کو جھٹک دیں، اس کو بدل لیں کہ نہیں 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 نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک خفی کا خطرہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ شرک خفی ریا ہے، عمل کو ریاکاری کے ساتھ کرنا۔ ایک حدیث تنبیہ الغافلین میں شیخ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے لکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا، عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں جب اللہ نے جنت عدن کو پیدا کیا تو اس سے کہا کچھ بولو، تو اس نے 3 مرتبہ کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اور بات کرو، تو پھر اس نے بات کی اور فرمایا اور کہا 3 قسم کے لوگ میرے اندر نہیں آ سکتے، 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کا میرے اندر آنا حرام ہے، وہ میرے اندر آ نہیں سکتے۔ ایک بخیل، دوسرا منافق، اور تیسرا ریاکار۔ بخیل، منافق، ریاکار، یہ 3 جنت عدن میں کبھی نہیں جا پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے اور للہیت نصیب فرمائے۔